باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، غضب ناک ہونا واز کرتے وقت اور تعلیم دیتے وقت، یعنی کیا استاذ غصہ کر سکتا ہے جب وہ پڑھا رہا ہو یا نصیحت کر رہا ہو؟ اذا رأى ما یکرہ، جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی کیا اس کا ثبوت ہے؟ استاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طالب علم کے ساتھ غضب کا معاملہ کرے تعلیم کے دوران یا نصیحت کے دوران؟ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری قال، ابو مسعود انصاری کہتے ہیں، قال رجل، وہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا اکاد، نہیں قریب ہوتا، ادرک الصلاۃ، کے پا سکوں نماز کو، یعنی میں نماز میں تاخیر کر دیتا ہوں۔ ہاں، اب یہ جو قال رجل ہے نا، تو آپ پھر سوچیں گے یہ کون ہے، تو ان کا نام ہے حزم بن ابی کعب۔ یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میں نماز میں دیر سے جاتا ہوں، مما، وجہ یہ ہے کہ یطول بنا فلان، لمبی پڑھاتے ہیں ہم کو فلاں شخص، اور یہ فلاں معاذ بن جبل ہے۔ یہ معاذ بن جبل جو ہے ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے پھر میں ٹائم پہ نہیں جاتا، ذرا لیٹ جاتا ہوں تاکہ تھوڑی سی پھر پڑھوں۔ اب دیکھیں کتنے واضح بات کرتے تھے اور کتنے نیچرل انداز میں اپنی مشکل کو سامنے رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں فما رأیت، کون کہتے ہیں؟ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں، فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی موعظۃ، کسی نصیحت میں، اشد غضبا، اس سے زیادہ شدید غضب کی حالت میں، من یوم اذن، اس دن سے، یعنی جتنا آپ اس دن غضبناک ہوئے لوگوں کو نصیحت کرنے میں، اتنا غضب میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فقال یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، انکم منفرون، تم نفرت دلانے والے ہو، یعنی ایسے کام کر رہے ہو کہ جس سے لوگ دین سے بھاگ جائیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ فمن صلی بالناس، تو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، چاہیے کہ ہلکی پڑھائے، کم پڑھائے، بہت لمبی قرات نہ کرے۔ کیوں؟ فإن فیہم المریض، کیونکہ ان میں بعض مریض ہوتے ہیں، والضعیف، کچھ کمزور ہوتے ہیں، وذل حاجت، اور کوئی حاجت مند ہوتے ہیں، یعنی ان کے بڑے کام ہوتے ہیں جن کو انہیں جا کے نپٹانا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے لوگوں کو، یا معاذ، یعنی ڈائریکٹ بھی ان کو سکولڈ کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تعلیم میں اور تربیت میں نرمی اپنی جگہ اور ضرورت کے وقت سختی اپنی جگہ۔ اور دوسری بات یہ کہ استاد جو ہوتے ہیں وہ والدین کے ہم مقام ہوتے ہیں یا ہم پلہ ہوتے ہیں یا ان کے جگہ پر ہوتے ہیں، تو جس طرح والدین کو اپنی اولاد کو ادب سکھانے میں محبت اور سختی دونوں کی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن سختی کبھی کبھی ہوتی تھی، نرمی زیادہ ہوتی تھی۔ اور ویسے بھی بعض اوقات یہ کیسز بھی ہوتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یعنی بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سختی نہ کی جائے تو ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، جن کے ساتھ سخت۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سلیمان بن بلال المدینی عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولی المنبعث عن زید بن خالد الجہنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ عمیر تھے، ان اللقطۃ، گری پڑی چیز کے بارے میں۔ لقطہ کہتے ہیں رستے میں کھوئی ہوئی کسی کی گری ہوئی چیز ملنا، کہ میں اس کا کیا کروں، یعنی میں جا رہا ہوں اور راستے میں مجھے کچھ مل گیا ہے گرا ہوا، تو میں اس کا کیا کروں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، اعرف، پہچانو، وقاءہا، اس کے دھاگے کو، یعنی اگر وہ کسی چیز میں بندھی ہوئی ہے تو اس کو پہچانو کہ وہ کس کی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی نشانیاں دیکھو، مراد یہ ہے۔ وقاء کہتے ہیں اس دھاگے یا رسی کو جس سے کوئی برتن باندھا جاتا ہے، جیسے تھیلی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک دھاگا ہوتا ہے نا، جیسے کھینچ کے باندھ دیا جاتا ہے، تو وہ بعض اوقات اس میں خاص قسم کے وہ پھندنے لگے ہوتے ہیں یا کچھ، تو آپ نے فرمایا دھاگے سے پہچانو۔ او قال وعاءہا، یا آپ نے فرمایا کہ اس کا برتن پہچانو، یعنی جس چیز میں وہ گری پڑی ہے، وہ تھیلا یا لفافہ یا کوئی چیز، تو اس سے پہچاننے کی کوشش کرو۔ وافاسھا، اور اس کی تھیلی، یعنی جس میں اگر رقم وغیرہ تمہیں ملی ہے تو بٹوے کو پہچانو، مثلا بعض اوقات بٹوا ملا ہے اس میں پیسے بھی ہیں اور اس کے اندر کارڈ بھی ہوتے ہیں کوئی، تو اس سے جاننے کی کوشش کرو۔ یا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کئی دفعہ ایک شخص کو خاص بیگ اٹھائے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس سے پہچاننے کی کوشش کرو کہ بیگ کس کا ہے۔ ثم عرفھا، پھر اس کو پہچانو، سنتن، ایک سال تک، یعنی ایک سال تک تم کیا کرو، اس کو لوگوں کو بتاتے رہو، لوگوں کو اس کی پہچان کراتے رہو۔
ثم استمتع بها، پھر اس سے فائدہ اٹھا لو. یعنی اگر کوئی گری پڑی چیز تم کو ملتی ہے تو اس کا کیا کرو، اسے لوگوں کو بتاؤ. یہ نہیں کہ ایک دن ملی ہے اور آپ نے ایک دفعہ اعلان کر دیا اور اس کے بعد کسی نے نہیں لی اور آپ اسے آرام سے استعمال کر لیں. لقطے کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال تک اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کا اعلان وقتاً فوقتاً کرتے رہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ثم استمتع بها فإن جاء ربها، پھر اس کا مالک اگر آ جائے، فأدها إليه، تو اس کو ادا کر دو، یعنی اسے دے دو. قال، اس نے پوچھا فضالۃ الابل، تو گمے ہوئے اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کسی کا گما ہوا اونٹ ملے، اس کا مالک نہ ملے. فغضب، تو آپ غضبناک ہوئے. حتی احمرت وجنتاہ، یہاں تک کہ آپ کے گال سرخ ہو گئے. یعنی اس نے ایسا سوال کیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. وجنہ کہتے ہیں یہ گال کے اوپر والے حصے کو. او قال احمر وجہہ، یعنی کہنے والا کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اس شخص کے اس سوال پر. فقال، تو انہوں نے کہا، کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وما لک ولہا، اس سے تمہارا کیا کام؟ ما لک، کیا ہے تجھ کو، ولہا، اور اس کو. یعنی اونٹ کے بارے میں تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ یعنی تمہارا یہ سوال ایک بیکار سوال ہے. معہا سقاؤہا، اس کے ساتھ ہے اس کے پانی رکھنے کی جگہ. یعنی ایک اونٹ جب بہت سا پانی پی لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ کئی دن تک اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. جوفہا، یعنی سقاءہا سے مراد یہاں پر اس کا پیٹ ہے. وحذاؤہا، اور اس کا جوتا. حذاء جوتے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے سم، یعنی اس کا جو کھر ہے یا سم یا پاؤں ہے اونٹ کا، اگر کوئی اسے مارنے کے لیے آئے گا یا اسے نقصان دینے کے لیے تو اپنے پاؤں سے اس کو دور کر سکے گا. مراد کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اونٹ اتنی بڑی چیز ہے، وہ کوئی گمنے کی چیز ہے. تمہیں اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں، اسے پلانے کی ضرورت نہیں، اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں. وہ گما ہوا ہے، گھوم رہا ہے تو گھومنے دو. اس نے جو کھا لیا یا پی لیا وہ اس کے لیے کافی ہے. یا کوئی اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے جانور، تو اس کا مقابلہ وہ اپنے پاؤں سے یا اپنی لات مار کے کر دے گا. پھر فرمایا ترد الماء، پانی پہ وارد ہوتا ہے. وترعى الشجر، اور درخت کو چر لیتا ہے. یعنی اتنی لمبی اس کی گردن ہوتی ہے کہ اگر زمین پر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ اونچے اونچے درختوں سے بھی اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے. فذرھا، تو اس کو چھوڑ دو. حتی یلقاہا، یہاں تک کہ ملے اس کو ربہا، اس کا مالک. یعنی اس کا مالک اس کو پکڑ لے. یعنی تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اونٹ کی. قال فضالۃ الغنم، اس پر اس نے بکری کے گم ہونے پہ پوچھا کہ اگر کوئی گمی ہوئی بکری مل جائے. قال لک او لاخیک او للذئب، آپ نے فرمایا یا تو تم خود لے لو اس کو یا اپنے بھائی کو دے دو، یا پھر یہ کہ وہ بھیڑیے کے لیے چھوڑ دو. یعنی اسے پکڑ کے کہیں باندھ رکھو، کیونکہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا، بھیڑیا کھا جائے گا اس کو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ لأخی کا کون سا ہے، یہ نہیں کہ اپنے رشتہ دار کو دے دو. جیسے لوگ مرغیاں پکڑ کے کہتے کہ کوئی نہیں اس کا والی وارث، اس لیے ہم اس کو کھا رہے ہیں یا بانٹ رہے ہیں. نہیں، لأخی کا سے مراد یہ کہ جس بھائی کی گمی ہوئی ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کرو. یعنی اس کا وہی حساب ہے جو پہلے اوپر کسی بھی گری پڑی چیز کا ہو سکتا ہے. اچھا، اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ علم کی مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اور وہ آداب کیا ہے کہ انسان سوال ضرور کرے لیکن ایسے سوال نہ کرے، یعنی جو کامن سینس سے انسان خود ہی ان کو گیس کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے. یعنی وہ بات پوچھنے میں کہ جو واقعی پوچھنے کے قابل ہو. ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑے کہ جس سے مجلس میں سب کا وقت ضائع ہو. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اچھا سوال بھی نصف علم ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے نا کہ اچھا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان اشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں کرہہا، جو آپ کو ناپسند تھی، یعنی جن کا پوچھنا آپ کو پسند نہ تھا. فلما اکثر علیہ، جب آپ پہ کثرت کی گئی ان سوالوں کی، غضب، آپ غضبناک ہو گئے. ثم قال للناس، پھر آپ نے لوگوں سے کہا، سلونی، پوچھو مجھ سے، اما شئتم، جو تم چاہتے ہو. قال رجل، تو ایک شخص نے کہا، من ابی، میرا باپ کون ہے. قال ابو کا حذافہ، آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. فقام آخر، ایک دوسرا کھڑا ہو گیا. فقال، اس نے کہا، من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام تھا. فلما رأى عمر، تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ما فی وجہہ، کہ جو آپ کے چہرے پر اثرات ہیں، قال یا رسول اللہ، تو انہوں نے انٹرپٹ کیا، ان سوالوں کو بند کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نتوب الی اللہ عز وجل،
کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ عز و جل کی. یہاں توبہ کس بات سے تھی؟ کہ ہمارے سے آپ کو کوئی اذیت پہنچے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوال وہ ہونے چاہیے جس سے علم کا کوئی فائدہ ہو. اب ایک شخص اگر اس کو اپنے نسب میں کوئی شک ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ جس کی طرف وہ منسوب ہے وہ نہ ہو، کوئی اور ہو. یعنی اگر کسی شخص کا ایسا راز کھل جائے تو اس سے اس کی اپنی بے عزتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا باپ کون ہے، دادا کون ہے، اس سے دراصل کیا مقصود ہو سکتی ہے کہ آپ کے علم غیب کو جانا جائے. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس علم غیب تو نہیں تھا. اگر ہم یہ سمجھے کہ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گئی ایسی کوئی بات، تو قرآن پاک میں اس بات سے روکا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی باتیں، ایسے سوال نہ کرو کہ اگر تم کو ان کا جواب دیا جائے تو تم کو ناپسند آئے، تم کو برا لگے. نمبر 1 کہ وہ ناپسندیدگی ہو ان جوابوں میں. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اور جو دینا چاہتے تھے اس سے ہٹ کر اگر سوال کیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انرجیز ایک ایسے کام میں ضائع کروا دی گئیں کہ جو آپ کے آنے کا اصل مقصود نہیں تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس قسم کے بیکار سوالوں کا نہ صرف یہ کہ ناپسندیدگی سے جواب دیا بلکہ اس پر شدید غضب کا بھی مظاہرہ کیا. کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ اس حماقت کو نہ دہرائیں. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں اور لوگ اپنے باپوں کا قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور جو سکھانے کی بات ہے وہ تو نہیں سیکھی جا سکے گی. یعنی یہ ایک طرح سے سوء ادب میں بھی شامل ہو جاتا ہے.